اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی وہ اسی نیتوں کے تعلق سے ذکر کی۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیتیں صحیح ہیں تو عبادات صحیح ہے، اگر نیتوں میں فساد، اگر نیتوں میں بگاڑ آ گیا تمام عبادات بیکار ہے، فضول ہے۔ اور نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ نیت کا تعلق مال سے، دولت سے، صحت سے، خوبصورتی سے، حسب نسب سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے مہاروں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے، دل کے بعد عمل کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین لا ينظر الى اموالکم، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، نہ ہی صورکم، تمہارے صورتوں، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں حدیث میں بھی ایک جامع ہے، پہلے دل کا لفظ ہے، اس کے بعد اعمال کا لفظ ہے۔ اگر دل نیت صحیح ہو، اس کے بعد اگر عبادات ہو تو قابل قبول، اگر نیتیں صحیح نہیں ہو، دل صحیح نہیں ہو تو کتنی بھی عبادتیں کر لی جائے قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں تمام چیزوں میں نیتوں کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اخلاص جو دل سے تعلق رکھتا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں سب سے اہم اور اصل چیز ہے توحید۔ اس توحید کا تعلق بھی دل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، سچے دل سے، اخلاص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا شرط لگائی گئی؟ خالصا من قلبہ، سچے دل سے، ورنہ فارمیلٹی کے لیے تو کوئی بڑا جملہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنا، لیکن اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ میں اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی ایک جملے کا اخلاص تھا، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، دل سے کلمے کا اقرار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں ان کے پاس آئی، سامنے آئی، لیکن وہ ذرہ برابر ایمان سے، اسلام سے، دین سے، توحید سے ہٹنا گوارا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، تکلیف پریشانی کے حالت میں بھی احد احد کا نعرہ لگاتی، یعنی اللہ ایک ہے کا نعرہ لگا، خالصا من قلبی، توحید یاد رکھیے۔ اب اس کے مخالف شرک ہے، اور شرک کا بگاڑ، یہ دل کا بگاڑ، توحید یہ دل کی اصلاح ہے، اور توحید لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ صرف مختصر اشارہ ہے، اس کے علاوہ دیگر اور چیزیں بھی، عبادات میں بھی، نماز میں بھی میں اور آپ جانتے ہیں نیت کا، دل کا خالص ہونا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون؟ مومنین کی صفات بتائی گئی، جس میں سے نماز کے لیے یہ صفت بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کی صفت بتائی گئی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن لوگوں کی نماز میں خشوع خضوع، اور خشوع خضوع اس میں سب سے اصل چیز آتی ہے نیت۔ صحابہ کرام کی نیت، صحابہ کرام کا دل، صحابہ کرام کا جذبہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں کس طرح سے دل لگا کرتا تھا کہ میں اور آپ جانتے ہیں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہ دل سے تعلق، اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک شخص قلبہ فی المساجد، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہا، جس کا